کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں. میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں لوگوں کو کھول کے. میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے. گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں ایک صوبے پورے کا. آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے. تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں. تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا، یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید لگے، عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے. تو بندہ تو بتا، میں جانوں، میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چوکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا. میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا. حضرت عمر گئے، گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے. تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ. مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی. سننا ذرا دل کھول کے، 4 شکایات. کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے. اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ملے ہو اپنے ایم این اے کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا. کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں، کتنی دفعہ ایم پی آپ کا حال پوچھنے آیا ہے، کس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے؟ رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. حضرت سعید بن عامر گورنر، اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا. یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی. حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا، فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت میں ملتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے. اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے، حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سرعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا. فرمایا
کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں, اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں, نہیں آ پاتا. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا, صرف دن کو ملتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی. کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا, سفید نہیں ہو گئے سارے, اس کا مطلب ہے پھل پک گیا, پتہ نہیں مالک کب بلا لے. گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. مصلی پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں, اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا. میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے, رات رب کے لیے رکھی ہے. عمر کیا کروں, وہاں بھی تو جانا ہے نا, نہیں مل پاتا. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرمایا چل چوتھی بات بتا. کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے, تو پھر رونے لگے. کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا, اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, من آنم کے من دانم, پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں, اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا. عمر میرے لیے دعا کر, رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے. حضرت عمر رونے لگے. جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں, میرے بڑے پردے کھل گئے, چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں. عمر اب بتا, میں نے جواب دے دیا, اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ.